سلہٹ میں وہ خوبصورت بل کھاتے پہاڑی رستوں پر سے گزرتے ایک روز سرحد تک گئے۔ سامنے لکڑی کا بڑے شہیتر کا پھاٹک تھا جس کے ادھر پاکستانی سپاہی مستعد کھڑا تھا۔ شہیتر کے دوسری طرف چند اسامی کاہلی سے کھڑے پان چبا رہے تھے۔ چند قدم پر آسام کی سرسبز پہاڑیاں تھیں جن پر خوبصورت مکان بنے تھے۔ کمال لکڑی کے شہیتر پر کوہنیاں ٹیکے دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ سلہٹ سے اگلے روز انہوں نے سری منگل کا رخ کیا۔ یہ بہت لمبا سفر تھا۔ ندیاں اور گھنے جنگل اور مولی بازار کا خوبصورت علاقہ عبور کر کے وہ سرل کے مستقر پر پہنچے۔ ایک نیچے سے ٹیلے پر سرل کا بنگلہ تھا جس کی روشنیاں دور سے نظر آ رہی تھی۔ اب رات ہو چکی تھی۔ یک لخت کمال نے محسوس کیا کہ اس کا جانا پہچانا سرل کسی پر اسرار طریقے سے پل کی پل میں بڑے صاحب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کار روک کر وہ سر اٹھائے سامنے کی اور دیکھتا برساتی کی سیڑھیاں چڑھا۔ اس کے ملازمین کی پلٹن استقبال کے لیے لپک کر آگے بڑھی۔ برآمدے کے نیچے کھڑے ہوئے چند مزدوروں نے جھک جھک کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اس نے آواز دی، عبدالرحمن، غسل کا پانی لگاؤ۔ پھر وہ کمال کو ساتھ لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے کہا۔ بنگلہ شیر کی کھالوں اور چیتے اور باراسنگے کے سروں اور بیش قیمت ساگوان کے فرنیچر سے مزین تھا۔ کمال کو محسوس ہوا کہ وہ 1948 کے ہندوستان میں داخل ہو گیا ہے۔ اسے گلفشاں شدت سے یاد آئی اور اس کا دوسرا مکان خیابان جو دہرادون میں تھا۔ عبدالرحمن کو دیکھ کر اسے امیر خان کا خیال آیا۔ سرل نے ڈرائیور کو پکارا تو کمال نے محسوس کیا کہ شاید میاں قدیر لپکے ہوئے آئیں گے۔ جلا وطنی، جلا وطنی، خداوند تو نے مجھے کیوں جلا وطن ہونے دیا؟ کمال نے آرام کرسی پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈرائنگ روم میں بیرے نے کھانا لگانا شروع کیا۔ سارے ملازمین اپنی اپنی جگہوں پر کام میں سرعت سے مصروف ہو گئے۔ بنگالی منشی جی مزدوروں کا حساب کتاب لے کر برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ٹریڈ یونین کا ایک فرد بہت دیر سے سرل کے انتظار میں برساتی کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ ملازمین کا دستہ سرل کے غسل خانے سے برآمد ہونے کا منتظر تھا۔ بیرا، خانسامہ، خدمتگار، بوائے، اس کا یوریشین کلرک رالف جوزف برآمدے میں کاغذات لیے کھڑا تھا۔ سرل صاحب کئی دن بعد لوٹے تھے اور بہت سے ضروری کاغذات پر ان کے دستخط درکار تھے۔ کئی چپڑاسی ادھر ادھر موجود تھے۔ ایک تنہا سرل اور اس کے ذاتی عملے میں ان گنت آدمی شامل تھے۔ مالی اور گراس کٹ اور سائس اور بہشتی چوکیدار۔ دریا پر اس کی اپنی موٹر لانچ تھی۔ اس سلطنت کا جو سری منگل میں دور دور تک پھیلی تھی۔ سرل اپنے بڑے بھائی لارڈ باٹن فیلڈ کی شرکت کے ساتھ مالک تھا۔ وہ چاہتا تو ان سب کو الٹا لٹکا کر پٹوا سکتا تھا۔ وہی سرل جو کچھ عرصہ قبل کیمبرج میں بودیئر اور ایلیٹ کی کتابیں لیے گھوما کرتا اور کوہ نور میں مائیکل کے ساتھ جا کر آلو کھاتا تھا۔ صبح 7 بجے چوکیدار نے بنگلے کے ہال کا دروازہ کھولا۔ دھوپ چل میلوں میں سے چھن چھن کر اندر آنے لگی تو سرل اپنی مسحری سے اٹھا۔ کمال اپنے کمرے سے نکل آیا تھا اور ڈریسنگ گاؤن پہنے برآمدے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ یادیں صبح وطن دے رہی تھی ہوا۔ داغے دل پھول بن بن کر کھلنے لگے۔ میری پلکوں پہ بدرے کمال آ گیا، اس نے زیر لب کہا اور لمبا سانس بھر کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جس کی دیواریں مکلڈے، اتل بوس، ابانیسین، رضا اور حسین کی پینٹنگ سے مزین تھی۔ کونوں میں تانبے کے مجسمے رکھے تھے۔ الماریوں میں کتابیں چنی تھیں۔ بریک فاسٹ کے بعد وہ سرل کے ساتھ باہر نکلا۔ سرل نے 16 ہیٹ پہنی اور وہ دونوں کار میں سوار ہوئے۔ پیٹر جیکسن اور رالف جوزف کی قیادت میں منشیوں اور کارکنوں کا جلوس جیپ گاڑیوں میں پیچھے پیچھے چلا۔ سرل نے کمال کو اپنی فیکٹری دکھائی جہاں چائے کی پتیاں تیار کی جا رہی تھیں۔ دوپہر کو لنچ کے لیے وہ کلب گئے اور چند ساتھی پلانٹر سے نارائن گنج کی شیئر مارکیٹ کے اس روز کے نرخ پر سرل نے تبادلہ خیالات کیا۔ اسٹیٹمنٹ اور امرت بازار پتریکا اور ڈھاکے کے مارننگ نیوز پر نظر ڈالی۔ ابھی کھانے سے قبل بیئر کا دور چل رہا تھا کہ دفتر کمال غائب ہو گیا۔ مسٹر رضا کہاں گئے؟ برآمدے میں آ کر سرل نے پیٹر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی میں نے ان کو نور الاسلام چودھری کے ہمراہ باغوں کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ نور الاسلام چودھری؟ سرل خاموش ہو گیا۔ چودھری مزدوروں کا نمائندہ تھا اور رات سرل سے ملنے آیا تھا، مگر سرل نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ صبح دفتر میں آئے۔
سرل کار میں بیٹھ کر کمال کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اپنی ٹی اسٹیٹ میں پہنچ کر وہ خاموش سایہ دار سڑکوں پر چکر لگاتا پھرا، مگر کمال کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ آخر اکتا کر اس نے ایک جگہ کار روک لی اور بے دہانی سے جھاڑیوں کی طرف چلنا شروع کیا۔ موسم بے حد سہانا تھا، پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے، شاخوں میں سے چھنتی ہوئی دھوپ نے چاہ کی جھاڑیوں پر طرح طرح کے پیٹرن بنا دیے تھے۔ چوڑیوں کی جھنکار پر اس نے ماں نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک پوربند لڑکی بڑے ماہرانہ انداز میں پتیاں توڑ رہی تھی۔ بڑے صاحب کو دیکھ کر اس نے جلدی سے گھونگھٹ کاٹ لیا۔ سرل مسکرایا۔ اس نے خیالات کے دہارے میں بہتے بہتے ایک لہجے کے لیے ساحل پر آ کر سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہمارا نام چمپا۔ چمپا، اس نے اس طرح دہرایا گویا یہ نام آج پہلی مرتبہ سنا ہے۔ چمپا، اچھا نام ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھیلے ڈالے قدم رکھتا پھر کار کی طرف لوٹ آیا۔ لڑکی ذرا تعجب سے اسے درختوں کی دھوپ چھاؤں میں اوجھل ہوتا دیکھتی رہی، اور اس کی پچھلی نسلیں ہر طرح کے انگریزوں کو دیکھتی آئی تھیں، سنکی، بد دماغ، بیہودہ، بے حد دارو پینے والے۔ یہ والا بڑا صاحب سنکی تھا۔ کلب واپس آ کر وہ دھڑم سے ایک آرام کرسی پر گر گیا۔ سامنے دیوار پر ملکہ الزبتھ کی تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک تصویر میں شیر کے شکار کا سین تھا، ایک میں میم سفید ٹوپ پہنے احمقوں کی طرح بندوق سنبھالے عہدے پر بیٹھی تھی، برابر میں مہاراجہ کوچ بہار رونق افروز تھے۔ میم کی شکل میں اسے اپنی دادی لیڈی بارنفیلڈ کی جھلک نظر آئی، جو 50 برس قبل اکثر ہندوستان آ کر مہاراجاؤں کے ساتھ ٹائیگر شوٹ سے شکل کیا کرتی تھی۔ گڈ مارننگ گرینی، آج کی صبح تم کیسی ہو؟ اس نے دل میں کہا، اور پھر سوچتے ہوئے مصروف ہو گیا کہ کمال اس وقت کہاں ہوگا۔ شام کو سرل سے کمال کے اعزاز میں ایک مخصوص سے ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہیں نہیں، ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ مزدوروں کی بستی گئے تھے؟ ہاں، میرا یہی خیال تھا۔ تم ناراض ہو؟ نہیں تو تم بھی اس نظام میں اتنی ہی حد تک شامل ہو جتنا میں۔ ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں مزدوروں کو صرف 1 روپیہ 4 آنے مزدوری ملتی ہے۔ ہاں۔ کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے؟ نہیں۔ کوئی کمیونسٹ عناصر؟ پتہ نہیں۔ بکواس مت کرو، تم کو سب پتہ ہے۔ کمال، کائنات کی ذمہ داری کا بوجھ میں نے بھی دنوں اٹھائے رکھا، آخر اسے اتار پھینکا۔ تم بھی اس بوجھ سے سبکدوش ہو چکے ہو۔ پھر اس ہٹ درم کا کیا فائدہ؟ اس طرح کیا تم اپنے ضمیر کو تسکین دینا چاہتے ہو کہ تم مجرم نہیں ہو؟ تم بہت بڑے مجرم ہو کمال رضا، مجھ سے کہیں بڑے مجرم۔ کمال خاموش رہا۔ سرل نے اٹھ کر اس کے لیے وسکی اور گلاس نکالا۔ پھر میں تمہارے جیسے ایک نہایت جوہد انسان سے ملا، وہ بھی تمہارے ساتھی پلانٹر ہے، شری نہار رجن داس گپتا۔ کمال نے کہا، داس گپتا؟ اس سے تم کہاں ملے؟ واپس کلب گئے تھے؟ نہیں، میں پیدل ایک پگڈنڈی پر سے آ رہا تھا۔ میرا سوٹ بوٹ دیکھ کر انہوں نے لفٹ دینے کے لیے کار روک لی۔ وہی مجھے تمہارے مکان تک چھوڑ گئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمہاری راہ کے رئیس ابن رئیس ہیں۔ سرل نے وسکی 2 گلاسوں میں انڈیلی۔ کمال کہتا رہا، میں نے ان سے پوچھا، آپ ترک وطن کا ارادہ نہیں رکھتے؟ کہکا لگا کر ہنسے۔ فرمایا، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ انڈیا گورنمنٹ ہر چیز کو قومی ملکیت بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ سرمایہ داروں پر دھڑا دھڑ بھاری بھاری انکم ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، وہ الگ۔ میرا دماغ خراب ہوا ہے جو ترک وطن کروں گا۔ یہ صاف کوئی قابل تعریف تھی۔ سرل خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں تم کو پھر یہی رائے دوں گا، دنیا بھر کی ہر چیز میں ناک ڈبونے کی جو تمہاری عادت ہے، اسے خدا را اب چھوڑ دو، ورنہ آفت میں پھنسو گے۔ کمال وسکی کے بلبلوں کو دیکھتا رہا۔ دوسرے روز صبح وہ راجشاہی روانہ ہو گئے۔ کئی دن تک اس خوبصورت ضلع کی وسطوں میں خاک چھانتے پھرے۔ دور افتادہ سنتھال گاؤں میں پہنچے، جہاں راستے اتنے خراب تھے کہ کئی بار ان کی جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ سنتھالوں نے کمال کو اور زیادہ مغموم کر دیا۔ ان بیچاروں کے لیے تو میں ذہن میں بڑا رومانٹک تصور لیا بیٹھا تھا، لوک ناچ اور زین العابدین کی مشہور و معروف آبی رنگوں کی تصویر اور جانے کیا کیا، اور اصلیت میں باوجہ اپنے افلاس پر یہ درختوں کی جڑیں کھاتے ہیں اور جنگلی جانوروں کی طرح زندہ ہیں، ہے نا؟ سرل نے جیپ چلاتے چلاتے مڑ کر کہا،
میرا بھی شروع میں قدم قدم پر یوں ہی دل ٹوٹا تھا۔ جونی یہاں نہیں آیا اپنی مووی بنانے کے لیے، کمال نے کہا۔ یہاں بھی آ جائے گا، سورل نے اطمینان سے جواب دیا۔ سنتھالوں سے بھی ان دونوں کا بڑا دوستانہ ہو گیا۔ جس روز وہ لوگ واپس لوٹ رہے تھے، ایک گاؤں میں سارے سنتھال ان کا رستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ایک سیاہ فام بے حد دلکش لڑکی نے آگے بڑھ کر گیندے کے ہار ان کے گلے میں ڈالے اور ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے جھکی۔ ان کا مکھیا، جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، جس سے اس نے لاٹھی باندھ رکھی تھی، ان کے اعزاز میں اپنی اکلوتی تار تار قمیض پہن کر ان کو رخصت کرنے بستی کے موڑ تک آیا۔ ایک نوجوان نے تالاب میں سے سرخ کنول نکال کر سرل کو پیش کیے۔ رات کو وہ راجشاہی کے سرکٹ ہاؤس واپس پہنچے تو ڈرائنگ روم میں چند امریکنیوں کی آواز آئی۔ جونی سنتھالوں کے متعلق ایسٹ مین کلر میں ڈاکومنٹری بنانے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ سرکٹ ہاؤس اس کے پہلو میں گنگا بہتی تھی، دوسرے کنارے پر مرشد آباد تھا۔ مرشد آباد؟ سر اجوتولا، کرنل کلائیوں، کیا بیکار کی باتیں ہیں۔ وہ سنو، زن سے گولی چلی، کوئی اور اسمگلر مارا گیا۔ وہ دونوں گپ اندھیری رات میں گنگا کے کنارے کنارے خاموش سڑک پر ٹہلا کرتے اور آگے بڑھ کر ضلع کے اعلیٰ حکام کی کوٹھیاں تھیں، اس کے بعد بازار، چھوٹے چھوٹے چوراہے، گلیاں، 18ویں اور 19ویں صدی کے اداس مکانات۔ مکان کیسی کیسی کہانیاں سناتے ہیں، سورل نے پھر دہرایا۔ سایہ دار گنجوں میں بڑے بڑے ہندو زمینداروں کی حویلیاں اور کوٹھیاں چھپی ہوئی تھیں، جن میں سے بیشتر سنسان پڑی تھیں۔ سنا ہے زمینداری ختم کر دی گئی ہے، کمال نے کہا۔ سورل نے اسے پھر دیکھا۔ اب تم نے پھر ناک ڈبونا شروع کی، اس نے ڈانٹا۔ وہ اسٹیشن واپس جا رہے تھے۔ ڈھاکے واپسی میں پھر ٹرین دریا کے گھاٹ پر رکی۔ مسافر اتر کر اسٹیمر پر سوار ہوئے۔ ٹرین کا تجارتی مال اتار کر اسٹیمر پر چڑھایا گیا۔ یہاں کرین نہیں تھی۔ سینکڑوں کلیوں نے آوازیں لگا لگا کر سامان ڈھونا شروع کیا۔ اس طرح کی صداؤں کو کمال نے IPTA والوں کے ساتھ خود کو رس میں لگایا تھا اور ترقی پسند فلموں میں اس طرح کے گیت سنے تھے، مگر اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ سارا مشرقی بنگال ایک نہایت شدید حقیقت پرست ترقی پسند فلم کے مناظر کا بہت بڑا سیکوینس ہے۔ جہاز پر داڑھیوں والے چند بڈھے اور برقع پوش عورتیں آ کر 3rd کلاس کے فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ بھی بڑا ترقی پسند فلموں والا منظر تھا۔ بے شمار بوڑھے ہندو اور مسلمان شالیں اوڑھے، ان کی لڑکیاں اور بہویں گود میں بچے اٹھائے، گینگ وے پر سے گزرتی 2nd کلاس میں ٹھونس رہی تھی۔ اب 1st کلاس میں لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے، کیبن میں گئے، ڈیک پر بکھر گئے، دوربینیں اور کیمرے نکالے گئے، اخبار کھولے گئے۔ 2 اسمارٹ بیگمات نے نٹنگ شروع کر دی۔ چند امریکن جو کسی دور افتادہ ضلع میں USIS کی شاخ کھولنے جا رہے تھے، ایک نوجوان طالب علم سے مصروف گفتگو ہو گئی جو تعطیلات کے بعد ڈھاکے واپس جا رہا تھا۔ ایک طرف 2 بنگالی مولانا عوامی لیگ کی سیاست پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ ڈھاکے کا ایک اردو اخبار نویس USIS والوں کی دعوت پر بحیثیت ان کے مہمان ان کا ہمسفر تھا۔ ایک اعلیٰ افسر کیبن میں بیٹھے تھے۔ کمال جہاز کے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ یہ کیسا جمیلہ تھا، یہ کیسی دنیا تھی جو وجود میں آ گئی تھی۔ یہ گتھی کس نہج پر سلجھے گی، اور اس سارے گھپلے میں کتنی لاکھوں جانیں تلف ہوئی، کتنے گھر لٹے، کتنے لاکھوں انسان خانماں برباد اور جلا وطن ہوئے، اور کتنے کروڑوں انسان جو پہلے بھوکے مرتے تھے اب بھی بھوکے مرتے ہیں۔ کمال ریلنگ پر جھک کر افق کو دیکھتا رہا جہاں تک صرف پانی ہی پانی تھا۔ عظیم دریا، عظیم ملک، عظیم انسان۔ کیا یہ سارے انسان عظیم نہیں جو سلاخوں کے ادھر مرغیوں کی طرح ٹھسے بیٹھے تھے؟ اردو اخبار نویس ٹہلتے ہوئے کمال کے پاس آئے اور اپنا تعارف کروایا۔ آپ بھی مغربی پاکستان سے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے پان کی ڈبیا نکالتے ہوئے دریافت کیا۔ جی، کمال نے مختصر جواب دیا۔ کراچی؟ جی۔ انہوں نے دوبارہ کمال سے ہاتھ ملایا۔ صاحب، ہم تو یہاں یوں سمجھے کہ کالے پانی میں پڑے ہیں۔ ہمیں ہم جنسوں کے لیے بسا اوقات آنکھیں ترستی ہیں۔ یہ مغربی UP کے رہنے والے تھے۔ سچ عرض کرتا ہوں قبلہ، اس خطے کو تو علیحدہ کر دینا ہی مناسب ہے، بالکل نتنوں میں دم کر رکھا ہے ہمارا ان لوگوں نے۔ ایک نوجوان سرل سے باتیں کرتا قریب سے گزرا۔ اخبار نویس ایک ذرا کی ذرا رکے، جو وہ آگے چلا گیا تو بولے،
دیکھا آپ نے، انگریزی کیا لاجواب بولتے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، بس آگے جھوٹ کوٹا میں۔ جھوٹ کوٹا؟ کمال نے حیرت سے دہرایا۔ اس نے یہ اصطلاح آج ہی سنی تھی۔ جی ہاں، آپ کا قیام ڈھاکے میں ہے؟ شاباش، اچھا، کہیں اور ٹھہرے ہیں؟ اب اعلیٰ افسر بھی کیبن سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کمال کو سگریٹ پیش کیا۔ دریا کا پانی سورج کی کرنوں میں سونے کے رنگ کا ہو گیا تھا۔ برابر سے ایک جوٹ کی بار برادری کرنے والی سیاہ رنگ کی مہیب کارگو بوٹ بڑی تمکنت سے تیرتی ہوئی نکل گئی۔ کمال مسحور ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ کس قدر حسین منظر ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ جی ہاں، اعلیٰ افسر نے کہا۔ ان مناظر کی پبلسٹی کرنے کے علاوہ آپ کی مرکزی حکومت کو اور کوئی کام سجائی نہیں دیتا، مگر بس دور ہی سے یہ نظارے سہانے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں رہنا پڑے آپ کو تو اصل حقیقت کھلے۔ ہم کو دیکھیے، 3 سال سے اس وحشی علاقے میں گویا قید تنہائی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قید تنہائی؟ جی ہاں، اور کیا، بالکل بیکورڈ ملک ہے یہ۔ ذرا یہاں کے باشندوں سے آپ کو سابقہ پڑے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا۔ ایک سے ایک کاہل، سازشی، متصب اور بے ایمان۔ ان پر حکومت کرنا اور ان کو قابو میں رکھنا بڑا دل گردے کا کام ہے۔ کمال کو یاد آیا، 18ویں اور 19ویں صدی کے انگریزی سفر ناموں میں اہل بنگالہ اور عموماً سارے نیٹوز کے لیے یہی الفاظ پڑے تھے۔ اسے لگا گویا وہ 18ویں صدی کے کسی انگریز کلکٹر کی میت میں سفر کر رہا ہے۔ یقین فرمائیے، اعلیٰ افسر نے بات جاری رکھی، جس روز یہ خطہ پاکستان سے علیحدہ ہوگا، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا اور خوشی کے مارے 7 روز تک ڈرنک رہوں گا۔ ان کی ہر شے ہم سے مختلف ہے، غیر اسلامی زبان بولتے ہیں، وزیر اعظم کو پردھان منتری اور امن کو شانتی کہتے ہیں، سنسکرت سے اپنا ناطہ جوڑ رکھا ہے۔ بیرے نے چائے لا کر میز پر رکھی۔ جہاز جگن ناتھ گھاٹ کو بے پہنچے۔ کمال نے اس سے پوچھا، امرا اونی کھن دورے جہاجے روچئی۔ اخبار نویسی اور اعلیٰ افسر دونوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے لب و لہجے سے میں سمجھا تھا کہ آپ بھی لکھنؤ کی طرف ہیں۔ اخبار نفیس نے کہا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کمال نے مسکرا کر جواب دیا۔ جناب کا اسم شریف تو اب تک پوچھا ہی نہیں۔ سید کمال رضا۔ آپ مٹیا برج کے نواب علی رضا بہادر کے خاندان سے تو تعلق نہیں رکھتے؟ جی ہاں، انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اوہو، بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ جناب سے ملاقات ہو گئی۔ اخبار نویس نے تیسری بار کمال سے مصافحہ کیا۔ کیا لوگ تھے صاحب، کیا خاندان تھا۔ لکھنؤ کی کلچر کی آخری یادگار تھے یہ حضرات کلکتے میں۔ واہ واہ، وہ زمانے ہی خواب و خیال ہو گئے۔ سنا ہے نواب عباس رضا بہادر کا بھی انتقال ہو گیا؟ جی ہاں۔ اعلیٰ افسر کی بیگم اور سالی گگلز لگائے آرام کرسیوں پر دھوپ کے رخ بیٹھی تھی۔ سالی فلم فیئر کے مطالعے میں مشغول تھی۔ سرل مقابلے کی ریلنگ پر جھکا کھڑا تھا۔ اس کے سنہری بال سورج کی کرنوں میں سونے کی طرح جگمگا رہے تھے اور وہ غیر معمولی طور پر حسین نظر آ رہا تھا۔ زینے کے دوسری جانب سیکنڈ کلاس کا رشتہ تھا۔ ایک سیاہ فام انگلو انڈین لڑکی جالی سے ٹیک لگائے بیٹھی ٹریور اسٹوری میگزین کے مطالعے میں مصروف تھی۔ اس کے قریب فرش پر اس کا بڑا سا دارجلنگ کا بنا ہوا بیگ رکھا تھا، جس میں اس کی نٹنگ، میک اپ کا سامان اور ایک ٹافی کا ڈبہ رکھا تھا۔ اسی بیگ میں چند ہالی ووڈ کے فلمی رسالے اور برطانیہ کا زنانہ رسالہ وومین اور ایک رومانی ناول ٹھنسا ہوا تھا۔ ناول کی چمکدار کاغذی سرے ورق پر ایک سنہرے بالوں والا ہیرو نائلون کی نائٹ گاؤن میں ملبوس ہیروئن کو گلاب کا پھول پیش کر رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ دیر بعد سنہرا رومانی ناول نکالا۔ سرے ورق کے ہیرو کو دیکھتے دیکھتے ان کی نظر ہینڈسم انگریز تک پہنچی، جو جالی کے ادھر ریلنگ کے سہارے کھڑا بالکل مارلن برانڈ معلوم دے رہا تھا۔ لڑکی نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر ناول پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس سانولی سلونی لڑکی کا پورا نام مس مارگریٹ آزابل کرسٹینا ٹینسڈیل تھا۔ یوں اس کے بوائے فرینڈ اور دفتر کے ساتھی اسے میگی کہتے تھے۔ گو اس کے اتنے لمبے چوڑے نام کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ خاندانی روایت کے مطابق اس کی پردادی مارگریٹ آزابل سر سرل ایشلے کی اور ایک نیٹو عورت کی اولاد تھی۔ سر سرل ایشلے پچھلی صدی کے بنگال کے بہت نامور آدمی تھے۔ قحط کے زمانے میں اس کی ماں ڈھاکے سے کلکتہ آ کر
نواب ایشلی کے حرم میں داخل ہوئی۔ مارگریٹ ایزابیل نے بڑے ہو کر کانم پور چھاؤنی کے سارجنٹ جارج ٹینسڈیل سے شادی کر لی تھی، جو اصل نسل گورا تھا اور باوجہ کثرت شراب نوشی جوانی ہی میں خدا کو پیارا ہوا۔ چنانچہ مارگریٹ ایزابیل اپنے بچوں کو لے کر پھر کلکتہ واپس آ گئی اور اس کا خاندان ان کلکتے کے نچلے طبقے کی اینگلو انڈین سوسائٹی میں رل مل گیا۔ میگی ٹینسڈیل کے ماں باپ دونوں مر چکے تھے۔ وہ گریٹ ایسٹرن ہوٹل میں ٹیلی فون آپریٹر تھی اور چھٹی لے کر اپنی بیمار خالہ کو دیکھنے آئی ہوئی تھی، جو پکسی میں رہتی تھی، اور وہ پکسی سے کلکتے واپس جا رہی تھی۔ وہ ناول کے کلائمیکس تک پہنچی ہی تھی کہ جس میں ہیرو اسپین جا کر ہیروئن کو ایک بدمعاش کاؤنٹ کے چنگل سے چھڑانے والا ہے کہ اسٹیمر کی سیٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، گھاٹ قریب آ رہا تھا۔ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ فرسٹ کلاس کے عرصے پر کھڑا ہوا ہیرو بھی ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے جھک کر اپنی سینڈل کے تسمے باندھے، اپنے رنگین پھولدار اسکرٹ کی سلوٹیں ٹھیک کی، آئینے میں اپنے بالوں کے کرل سنوارے اور بیگ اور رسالے سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرل اور کمال جہاز سے اتر کر کنارے پہنچے۔ مسافروں اور کلیوں کا حجم غفیر ٹرین کی طرف بڑھا، جو گھاٹ سے کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ گھاٹ پر ہندو عورتیں اشنان میں مشغول تھیں۔ چاروں طرف اہل ہنود کی ریل پیل تھی۔ متوسط طبقے کے خوشحال ہندو مرد اور عورتیں، غریب طبقے کے بدحال ہندو مرد اور عورتیں۔ کمال کے اٹیچی کیس اٹھائے سرل کے ساتھ ساتھ پٹری پر چلتا رہا۔ ان اضلاع میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، سرل نے کہا۔ یہاں کس قدر سکون ہے، کمال نے دوبارہ کہا۔ دراصل میری سائیکالوجی اتنی خراب ہو گئی ہے، میرے ذہن اور اعصاب پر ہندو مسلم پرابلم اس تکلیف سے شدت سے مسلط ہے۔ جب میں ان دونوں فرقوں کو کہیں پرسکون انداز میں اکٹھے زندگی گزارتے دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں فساد کیوں نہیں ہو رہا۔ چڑھائی پر کالی اینگلو انڈین لڑکی سر جھکائے اس کے آگے آگے جا رہی تھی۔ ٹرین کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنا اٹیچی کیس زمین پر رکھا اور رومال سے چہرہ پوچھنے لگی۔ قریب سے گزرتے ہوئے سرل نے اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈھاکے پہنچ کر کمال اور سرل اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ روز شام کو وہ کلب میں ملتے اور اکٹھے اپنی جائے قیام واپس لوٹتے۔ کام ختم کرنے کے بعد سرل ڈھاکے کی گلیاں اور کونے خدرے سونگھتا پھرتا، تنگو تریک گلیوں میں سے گزرتی ہوئی جل ملوں والی بند گھوڑا گاڑیوں کو دیکھ کر فوراً ٹیگور اور سیتا دیوی کے ناولوں کا حوالہ دیتا۔ بیچ در بیچ قدیم محلوں میں سے نکلتے ہوئے ارمنی ٹولہ کے 400 سال پرانے قبرستان میں جا کر اس نے سارا دن ارمنی تاجروں کی قبروں کے کتبے پڑھنے میں گزارا۔ اسٹیٹ بینک کی عمارت کے جو غادری پیپل پائے دکھا کر اس سے کمال کو بتایا کہ یہ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اولین گورنمنٹ ہاؤس تھا۔ ایک روز وہ یزگھاٹ گئے، جہاں دریا کے کنارے ایک شکستہ کھنڈر ایسی 2 منزلہ کوٹھی میں بلبل اکیڈمی قائم کی گئی تھی۔ ہال کے دروازے کے اوپر بلبل کی تصویر آویزاں تھی، جس پر پھولوں کا ہار پڑا تھا۔ ہال میں اندھیرا تھا۔ اندر اور اوپر کی منزل میں بڑے بڑے ڈھنڈرالک بدک شکستہ کمرے پڑے بائیں بائیں کر رہے تھے۔ زینے کی لکڑی پر برما کا انتہائی خوبصورت نقش و نگار کا کام بنا تھا۔ وہ سارے کمروں میں گھومتے پھرے۔ نیچے ایک کمرے سے گھنگروں کی آواز آئی۔ وہ دونوں اندر گئے، جہاں ایک اور خستہ حال کمرے میں، جس کی دیواروں سے پلستر گر رہا تھا اور جس کی اینٹوں کا فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی دری بچھی تھی اور چند موسیقار ناچ کے گت بجا رہے تھے۔ 4-5 لڑکیاں، بنگالی مسلمان وائلن بجا رہا تھا۔ دبلے پتلے شریف سوشل کمار متر اچک اچک کر لڑکیوں کو ناچ سکھانے میں مصروف تھے۔ کمال دروازے کی چوکھٹ میں مسحور کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس شکستہ کمرے میں، اس ویران جگہ پر، یہ چند لوگ، جوان بوڑھے، باہر کی دنیا کے سارے دکھ اور کمینے پن اور ظلم و ستم اور مجبوریوں اور پریشانیوں کو فراموش کر کے تھوڑے سے لمحات کے لیے تال اور سر میں کھوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے نواردوں پر توجہ نہیں دی اور ناچنے اور ساز بجانے میں مصروف رہے۔ کمال دبے پاؤں وہاں سے لوٹا اور وسطی ہال عبور کر کے پچھلے پورٹیکو کی طرف گیا۔ وہ لڑکیاں ماتھے پر کمکم کے بڑے بڑے ٹیکے لگائے دریا کے رخ شکستہ سیڑھیوں پر خاموش کھڑی تھی۔ سامنے ایک گائے گھاس چر رہی تھی۔ احاطے کی دیوار کے نیچے کشتیاں بندھی تھیں۔
اوپر کی منزل میں برآمدے کے جنگل پر دھوتیاں دھوپ میں سکھانے کے لیے پھیلی تھی اور پتل کی گڈیاں چمچما رہی تھی۔ یہاں کتنی بے پناہ اتھاہ اداسی تھی۔ ان سب لوگوں کے چہروں پر کیسا عالم برس رہا تھا۔ یہ ممکن ہے وہ سب بے حد بشاش ہوں۔ کمال ہی کو ہر شے میں غم نظر آتا تھا۔ وہ سرل کو آواز دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ نواب پور روڈ کی رکشاؤں، چھکڑا ایسی بسوں، فقیروں کی ٹولیوں اور یونیورسٹی کے طلباء کے ایک احتجاجی جلوس میں گزرتے رمنا کی طرف واپس لوٹے۔ ریس کورس کی سڑک پر ڈھاکا کلب جگمگا رہا تھا۔ آج وہاں گیسٹ نائٹ تھی۔ اعلیٰ طبقے کی موٹریں باہر کھڑی تھیں اور ہال روم میں بیکمات رقصاں تھیں جو کلکتے سے ساڑیاں خرید کر لاتی تھیں اور جن میں سے اکثر کے بچے دارجلنگ اور شیلانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ لاؤنج میں بڑے بڑے تاجر اور رمل اونر بیٹھے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کر نیا شاہ باغ ہوٹل تھا جس میں امریکنوں کی فراوانی تھی۔ دوسرے روز وہ سرل کے ہمراہ لانچ کے ذریعے بوڑھی گنگا پر سرکاری کام سے ایک اور ضلع کی سمت جا رہا تھا۔ سرل کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا۔ پھر مانوس نے مڑ کر کمال کو مخاطب کیا۔ وہ سامنے درختوں کے جھنڈ دیکھتے ہو؟ ہاں، یہ بکرم پور ہے۔ یہاں سروجنی نائیڈو اور بی سی رائے وغیرہ کے بے حد خوبصورت گارڈن ہاؤس ہیں اور بے حد خوبصورت مناظر ہیں۔ یہ گاؤں اب سنسان پڑے ہیں۔ ان کے باسی مغربی بنگال ہجرت کر کے چلے گئے۔ چلتے ہو دیکھنے؟ میں قبرستانوں کی زیارت کرتے کرتے عاجز آ گیا ہوں۔ کیا تم مجھے جینے نہیں دو گے؟ نہیں، سرل نے جواب دیا۔ مہاراجہ وکرم سین کی مانند جو لاش کو کندھے پر اٹھائے مرگھٹ سے آتا تھا اور لاش کی افریت راستے میں وقت کاٹنے کے لیے روز ان کو ایک قصہ سناتا تھا، تم مجھے قصے سناتے ہو۔ میں نہیں سنوں گا تمہارے قصے، کمال نے ضد سے کہا۔ وہ 2 منزلہ گارڈن ہاؤس نظر آیا تمہیں؟ سرل نے اسی طرح ساحل کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں رابندر ناتھ ٹیگور رہا کرتا تھا۔ چلو میں تم کو آج اس کا منظر دکھاؤں۔ لانچ پانی پر چکر کاٹ کر نارائن گنج کی سمت مڑ گئی اور کمال نے ریلنگ پر جھک کر سرل کو مخاطب کیا۔ ہم آدم جی جوٹ مل جا رہے ہیں، اس نے فاتحانہ انداز میں سرل سے کہا، اور وہاں پہنچ کر تم مینیجر کے ساتھ لنچ کھانے کی بجائے مزدوروں کی اجرت کے متعلق اعداد و شمار جمع کرنا شروع کر دینا۔ مفسد کہیں گے، سرل نے جواب دیا۔ کمال مسکراتا رہا۔ وہ ملز پہنچ گئے، عظیم الشان کارخانے جن میں بہاری عورتیں اور بنگالی مزدور کام کر رہے تھے۔ بھاری مشینیں شور مچا رہی تھیں۔ کمال محبوط بنا کر مشینوں کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ لانچ میں سوار ہو کر واپس مڑے۔ ساحلوں پر بیل گاڑیاں پٹسن کے گٹھے لادے آ رہی تھی۔ کسان تنکوں والی ٹوپیاں اوڑھے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ دریا کی سطح پر چاروں طرف چھوٹے بڑے اسٹیمر اور لانچ رواں تھے جن کے انگریزی نام تھے میری اینڈرسن، اینی لاری، لیڈی فلورا، روز ماؤنٹ۔ انگریزوں کے عہد کی یادگاریں، دریائے جہاز رانی، آج بھی ایک برطانوی کمپنی کے ہاتھ میں تھی۔ لانچ دریا کے چوڑے دہارے پر چلتی رہی۔ آسمان کے عہدے بادلوں سے سورج سرخ تلک کی طرح چمک رہا تھا۔ لہریں سورج کی کرنوں میں سونے کی طرح جلملانے لگیں۔ ہزاروں کشتیاں سطح پر حد نظر تک تیر رہی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت تیزی سے اپنا نوکا کھینچتی ہوئی لانچ کے قریب سے نکل گئی۔ دریا پر ایک عظیم الشان طاقتور دنیا آباد تھی۔ مغرب کا وقت ہوا، کشتیوں میں چراغ جلے، پانی پر دیوالی منائی گئی۔ مانجیوں نے اپنی اپنی کشتیوں میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہوا اٹھی اور روشنی کے مخالف سمت میں جاتے ہوئے کشتیوں کے بادبان سفید بگلوں کے پروں کی طرح پھٹ پھٹانے لگے۔ یہ سارا منظر ایک عظیم سفن میں تھا، بڑا گمبھیر راگ تھا۔ سارا بنگال راگ میں ڈوبا تھا، دکھ کا راگ، موت کا راگ، زندگی کا راگ۔ رات کو رمنا کی سڑکوں پر مدھم روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ دور ایک مندر سے ایک وشنو بھجن کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ سرل اور کمال برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ساون کی گھٹائیں امڈ کر اٹھتی تھیں۔ سرل نے دوبارہ کتاب کھولی۔ تالاب کے چاروں اور چمپا کے پھول کھلے ہیں۔ آسمان پر کالے بادل گرجتے ہیں۔ میرے جی میں جذبات کا دہارا موجیں مارتا ہے، جیسے اگست کے مہینے میں ندی میں بھیا آ جاتی ہے۔ ندی تو
تو نہیں جانتی کہ کدھر کو جا رہی ہے، پھر اتنی تیزی سے کیوں بہتی ہے؟ اور گھڑے پانی میں بوند کی طرح ڈوب جا، میں بھی تیری طرح اتھاہ سمندر میں ڈوب چکی ہوں۔ سرل قرون وسطیٰ کے بنگال لوک گیتوں کے صفحات پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ باہر اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جو صرف بنگال کی بھیگی فضاؤں میں رات کے وقت گھنے باغوں پر چھاتا ہے۔ لیمپ کی مزمل سی زرد روشنی برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دفتر بجلی کی چمک کے ساتھ زور کی کٹا اٹھی اور ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ میں کل صبح انڈیا کے راستے کراچی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، کمال کہہ رہا تھا۔ سرل چونکا۔ معلوم ہے، تم سے تو اکثر ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہاں۔ ہوا کا جھکڑ تیز ہو گیا۔ برآمدے کے نیچے اسفک کی شاخیں سرسرانے لگی۔ اسفک کا درخت۔ سرل نے گوجا اسے مخاطب کیا۔ جیسے کوئی حسین لڑکی چھو لے تو اس میں فوراً پھول کھل جاتے ہیں۔ کمال نے بارش کی پھوار سے بچنے کے لیے کرسی اندر کو گھسیٹ لی۔ کوا کالا ہے، سرل نے پڑھا۔ کوئل اس سے زیادہ کالی ہے، اور سنجھا کالی، ندی کے پانی اس سے بھی زیادہ کالا ہے، پر اس کے بال سیاہ ترین تھے۔ بارش کی بوندوں نے باہر تالاب میں جل ترنگ بجانا شروع کر دی۔ بجلی چمکی تو باغ کا ایک ایک پتا ایک پل کے لیے اس میں جگمگا اٹھا۔ چمپک کے درختوں کے پار بوڑھی گنگا کی موجیں بیکار شور کر رہی ہیں۔ سرل نے کہا، ان سے کہہ دو میں نے تمہاری آواز کی طرف سے کان بند کر لیے ہیں، میں اپنی کشتی کنارے سے باندھ چکا ہوں۔ اچھا، میں کہہ دوں گا، کمال نے آہستہ سے جواب دیا۔ دوسری صبح کمال نے سرل ایشلے کو ڈھاکے میں چھوڑا اور فلائنگ کلب کا طیارہ لے کر کلکتے پہنچا۔ اس نے سوچا اپنے مرحوم ماموں نواب عباس رضا بہادر کے گھر والوں سے ملنے دت ہاؤس جائے، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ٹرین میں بیٹھ کر لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ وہ ہوڑا اسٹیشن پر ایک پولیس افسر کو اپنی اور آتے دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ویزا اور پاسپورٹ کے کاغذات کو چھوا اور مطمئن ہوا کہ وہ غیر قانونی طور پر انڈیا میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ ٹرین چلا گئی۔ بردوان، آسنسول، پٹنہ، مغل سرائے، الہ آباد، لکھنؤ۔ ٹرین ایک اجنبی سرزمین پر چل رہی تھی۔ سال بھر قبل یہ اس کا اپنا ملک تھا، اب اس میں وہ ایک غیر ملکی کی حیثیت سے سفر کر رہا تھا۔ اسے لگا لوگ اسے مشتبہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، سب کی آنکھیں اس کی طرف ہیں۔ تم پاکستانی ہو، تھانے چلو، تم پاکستانی ہو، مسلمان جاسوس، مسلمان جاسوس۔ ٹرین کے پہیوں میں سے یہی آواز نکل رہی تھی، غدار جاسوس، غدار جاسوس۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی۔ ٹرین حسب معمول بڑی شان و شوکت کے ساتھ چار باغ جنکشن میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ چار باغ، لکھنؤ، لکھنؤ۔ 2 دن وہ عزیزوں کے پاس ٹھہرا۔ اب اسے خیابان کی کلیم کی خانہ پری کے سلسلے میں ضروری کاغذات لینے دہرادون جانا تھا۔ تیسرے دن وہ لکھنؤ سے چلا۔ یہاں اب کیا رکھا تھا؟ وہ کس کے لیے یہاں ٹھہرتا؟ وہ بدل چکا تھا، لہٰذا لکھنؤ بھی بدل گیا تھا۔ جب ٹرین مراد آباد کے قریب پہنچی تو سیمان یاد آیا کہ لکھنؤ میں سیتا ڈکشت نے اسے بتایا تھا کہ چمپا ولایت سے لوٹ آئی ہے اور اپنے چچا کے پاس مراد آباد میں مقیم ہے۔ اس اطلاع پر کمال نے ویزا پر مراد آباد کا اضافہ کروا لیا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچی تو وہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی سے اتر آیا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر اس نے ایک تانگا لیا اور سیتا ڈکشت کا بتایا ہوا پتہ دیکھنے کے لیے جیب سے نوٹ بک نکالی۔ پھر اس نے تانگے والے سے کہا، کٹ کر چلو۔ تانگا روشن بازاروں اور کالجوں اور ہسپتالوں کی بلند عمارتوں کے سامنے سے گزرتا ایک سمت کو چلا۔ سڑک پر ٹھیلے چل رہے تھے اور پردے دار ریڑوے اور ڈولیاں اور ریکے۔ لڑکے بالے، برقع پوش عورتیں سلیپر گھسیٹتی گلیوں میں گھس رہی تھی۔ تانگا اب ایک محلے میں داخل ہوا جو شاید کمال کی منزل مقصود تھی۔ دروازوں کے آگے ٹوٹے پھوٹے چبوترے تھے اور مسجد کی منڈیر پر ایک چیل بیٹھی اونگتی تھی۔ یہ چمپا باجی کا محلہ تھا۔ وہ تانگے سے اترا۔ سامنے بڑا سا پرانے وقتوں کا پھاٹک تھا جس کے دروازے میں ایک چھوٹی کھڑکی کھلتی تھی۔ اندر سلیم تھی اور بھوسے کا ڈھیر۔ 2-3 کھٹیاں پڑی تھی۔ اندر ایک اور بے حد تنگ و تریک سینہ تھا جو شاید 18ویں صدی میں بنا ہوگا۔ پھاٹک میں وہ چاروں طرف آوازیں دیتا پھرا۔ جب کسی نے اس کو جواب نہ دیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس سینے پر چڑھ گیا۔
دوسری منزل پر چھوٹا سا آنگن تھا جس میں چینی کے گملے رکھے تھے۔ سامنے برآمدہ تھا اور ایک بڑا کمرہ جو شاید اس گھر کی بیٹھک کا کام دیتا ہوگا۔ اس میں صرف ایک کرسی پڑی تھی اور ایک مسہری۔ ایک الماری میں خدائی فوجدار اور اوند پنچ کی جلدیں رکھی تھی۔ دروازوں میں ان گنت عہدے، نارنجی، سبز اور سرخ شیشے لگے تھے۔ باہر کے رخ چھجا تھا جو پھاٹک کے عین اوپر شانشین کی طرح نظر آتا۔ چھجے میں کھڑے ہو کر اس نے پچھم کی اور نظر ڈالی۔ گلی بے حد صاف تھی۔ اس نے غور سے دیکھا۔ نیچے مسجد میں پیش امام نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی جا نماز کے سامنے سجدہ گاہ کے قریب تام چینی کی رکابی میں کچھ رکھا تھا اور محلے کے 3-4 لڑکے بالے بٹ کلیجی کہہ کر ان کو چڑھا رہے تھے۔ امام صاحب سلام پھر کر جلدی سے اٹھے، لڑکوں کو ڈھیلے سے مار پکھانے کے بعد پھر جا نماز پر واپس چلے گئے۔ ناقابل بیان سناٹا ساری میں طاری تھا۔ اسی مکان کے دائیں ہاتھ ایک سرسبز ڈھلان پر قبرستان تھا۔ اسے ایک جھرجھری سی آئی۔ زندہ روحیں، مری ہوئی روحیں۔ یہاں کتنے نحوست تھی۔ مردوں کا شہر۔ چمپا باجی، تم یہاں کہاں ہو؟ قبرستان کے سرے پر چھپر تھا اور نیم کا درخت جس کے نیچے بکری بندھی تھی۔ چھپر کے اوپر کھڑی کھڑکی میں سے کوئی لڑکی جھانک رہی تھی۔ کمال کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے جھٹ کھڑکی بند کر دی۔ وہ زینے سے نیچے اتر کر دوسرے پھاٹک کے سامنے آیا۔ اس کی بھی وہی وضع تھی، رنگ برنگے شیشوں والا شانشین، نیچے دربان کے کھڑے ہونے کے لیے طاقچے، شکستہ چبوترا۔ اس نے پھاٹک کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ مایوسی اور ڈپریشن کی وجہ سے کمال کے حلق سے آواز بھی نہ نکلی۔ کون ہے؟ دھاری دار گبرون کا سیاہ تنگ پاجامہ پہنے ایک بڑھیا نے اندر سے جھانکا۔ میں ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے نام تو بتاؤ بھئیے۔ میں ہوں کمال رضا، پاکستان سے آیا ہوں۔ بڑھیا نے کچھ دیر بعد واپس آ کر کھڑکی کھولی۔ آؤ، آ جاؤ میاں، اس نے کہا۔ وہ اندر آ گیا۔ انگنگائی میں اینٹوں کا فرش تھا۔ دیوار کے ساتھ کیاری میں کسی زمانے میں پودے رہے ہوں گے، اب وہ ویران پڑی تھی۔ باورچی خانے کے سامنے مرغیوں کا ڈربہ تھا۔ مرغیوں کے پر ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ سامنے بڑا دالان تھا، دالان میں تخت، اس پر چمپا بیٹھی تھی۔ ارے لو، کمال بے حد ہو گئی۔ چمپا باجی، تم؟ گڈ گاڈ! وہ آہستہ سے اٹھی اور معذرت طلب انداز میں جلدی جلدی تخت پوش ٹھیک کرنے لگی۔ میں سامنے والے مکان میں گھس گیا تھا، کمال نے کہنا شروع کیا۔ میرے گھر والے سب چچا میاں کے ہاں گئے ہوئے ہیں، وہیں چلو، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اس نے الگنی پر سے تلائی اتاری اور اسے بڑے سلیقے سے اوڑھا تاکہ سر سے پاؤں تک تلائی اسے ڈھانپ لے، اور گھونگھٹ سا نکال کر کمال کے ساتھ گلی میں آ گئی۔ ہمارے ہاں برقعے کا رواج نہیں ہے اب تک، چادریں اور دلائیاں ہی اوڑھی جاتی ہیں، اس نے گویا تشریح کی۔ وہ قدیم مسجد کے پاس پہنچ کر دوسری گلی میں مڑ گئی جو قبرستان کی ڈھلان کے برابر سے گزرتی تھی۔ یہ بھی بے حد صاف ستھری تھی۔ دیواروں میں گھاس اور پیپل کے درخت اگائے تھے۔ یہ؟ کمال نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ ہم ہی لوگ ہیں، چمپا نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا۔ یہیں جیتے ہیں اور یہیں مریں گے، اس نے کچھ توقف کے بعد اضافہ کیا۔ چند قدم چل کر دیوان خانہ آ گیا، چچا میاں کا مکان۔ ہاں، وہ ڈیوٹی میں داخل ہوئے۔ آنگن میں بہت سے تخت بچھے تھے، ویرانی کی شدت سے جگہ سنسنا رہی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا؟ کمال نے ذرا دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ نہیں، چمپا نے اطمینان سے جواب دیا، یہ امام باڑہ ہے۔ یہ جو تخت پڑے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے اس میں ہمارے ہاں کی مشہور تختوں کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اب انہوں نے پھر ماضی کی گردان شروع کر دی۔ کمال نے بکھلا کر سوچا۔ اصل مکان اندر ہے، چمپا نے بات جاری رکھی۔ چلے آؤ، تم سے کوئی پردہ نہیں کرے گا۔ وہ ڈیوٹی میں سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا۔ صحن میں کرسیاں اور چارپائیاں بچھی تھیں۔ ایک چارپائی پر کڑا ہوا پلنگ پوش پڑا تھا۔ باورچی خانے میں بخار کی تیز مہک آ رہی تھی۔ 2-3 غیر واضح غیر اہم سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ بادل گھرے ہوئے تھے مگر ہوا بند ہونے کی وجہ سے شدید حبس ہو گیا تھا۔ برساتی کیڑے چراغوں کے چکر کاٹ رہے تھے۔ چاپا، یہ کمال ہے، نیم طریقے میں چمپا کی آواز آئی۔ آؤ آؤ، بیٹھو میاں، بڑی عزت افزائی کی تم نے ہماری۔ چچا، جو پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لالٹین اٹھا کر ایک لڑکی باورچی خانے کی اور لپکی۔
ایک اور لڑکی دالان میں میز پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ یا اللہ، مڈل کلاس اس قدر ڈپریسنگ ہوتا ہے، کمال نے لرز کر سوچا۔ آنگن میں آنے والوں کی آہٹ سن کر دالان والی لڑکی نے نظریں اٹھا کر کمال کو دیکھا۔ کمال نے جلدی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے مسلمان مڈل کلاس لڑکیوں کے فرسٹریشن اور رومان پرستی کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، اور وہ ہرگز نہ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی یا وہ لڑکی جب باورچی خانے میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی، اس کے ساتھ وقتی رومان شروع کر دے اور بعد میں سے لمبے لمبے کھرے لکھا کرے محبت نامہ۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہ میری کزنس ہیں دونوں، چمپا اسی آواز میں پائنتی بیٹھی اسے بتا رہی تھی۔ وہ والی زیب النساء ہیں، انہوں نے دلی سے لائبریری سائنس میں ایم اے کیا ہے۔ چھوٹی والی مریم زمانی ہے، یہ ایگریکلچر میں ایم ایس سی کر رہی ہیں۔ جب میں انٹر کے بعد لکھنؤ پڑھنے گئی تھی، یہ دونوں کی دونوں بالکل ذرا ذرا سی تھی۔ کس قدر تیزی سے گزرتا ہے وقت۔ تم کو کیوں چپ لگ گئی؟ کچھ بھی تو نہیں چمپا باجی۔ پھر چچا میاں اس سے آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، وہی پرانے قصے، پاکستان، ہندوستان۔ ہماری تو میاں بدھیا بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کمال نے گھبرا کر پوچھا۔ پھر اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ ساری آبادی کہاں چلی گئی؟ وہیں جہاں تم چلے گئے، چچا میاں نے جواب دیا۔ کھوکھرا پار کر کے راستے سے سب نکل لیے، روہیل کنڈ خالی ہو گیا، بس ہم چند بڈھے ٹھڈے باقی رہ گئے ہیں۔ 2-3 سال کی بات اور ہے، جب ہم مر جائیں گے تو یہاں ہمارے بعد گدھے لوٹیں گے۔ کمال اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مریم زمانی نہایت بے تلخی سے چائے بنا کر لا رہی تھی۔ اس کا رومان شروع کرنے کا ارادہ معلوم نہیں ہوتا۔ کمال نے ذرا اطمینان اور ذرا مایوسی سے سوچا۔ پاکستان کے کیا حال ہیں؟ چچا ابا پوچھتے رہے۔ سنا ہے یہاں سے دھینے چلاہے جا کر وہاں لکھپتی ہو گئے، اب کسید کہیو اور کوٹھیوں میں رہے ہیں۔ کیوں ٹھیک ہے میاں؟ میرے بھانجے نے لکھا ہے کہ وہاں ہر جگہ پنجابیوں نے یو پی والوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ اندھیر گردی مچی ہے میاں، ہم تو تباہ ہو گئے، تباہ۔ اور وہاں بھی کون سے لڈو مل جائیں گے۔ میرے بھانجے کا خط کل ہی آیا ہے جہلم سے، اس نے شعر لکھا ہے۔ وہ کیا شعر ہے زیبا بیٹی؟ غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا، ہائے ہائے۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا۔ مریم بسکٹ بھی تو لاؤ بھیا کے لیے۔ کمال میاں اسی ڈیوٹی پر 4 ملازم موجود تھے۔ اب یہاں سارے میں الو بول رہا ہے۔ کمال چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے مسلمان قوم کے متعلق پھر اپنی محبوب تھیوری دل میں دہرانا شروع کر دی۔ یہیں بڑے میاں 42 میں سٹی مسلم لیگ صدر رہے ہوں گے، سن 48 تک سوچتے ہوں گے کہ لشکر اسلام سری نگر فتح کرنے کے بعد لال قلعہ دلی پر فتح کر کے پرچم لہراتا ہوا یہاں کے مسلمانوں کو لبریٹ کرنے کے لیے بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ کمال کا دم گھبرانے لگا۔ یہاں بجلی کی روشنی اب تک نہیں آئی، چمپا غیر شخصی آواز میں بتلا رہی تھی۔ محلے میں تو کب کی آ چکی ہے۔ جہاں پھپھو اماں کی کوٹھی تھی، وہ چلی گئی حیدرآباد۔ سندھ ماں اپنے گھر والوں کے لہٰذا کوٹھی کسٹوڈین نے لے لی۔ اس میں سکھوں نے اسکول کھول کر بجلی منگا لی ہے، ہمارے مکانوں میں نہیں آ سکی۔ چمپا کی آواز نیم تاریکی میں ڈرون کرتی رہی۔ بجلی کے لیے میاں پیسے چاہیے، چچا ابا نے چائے کی سینی زور سے اسٹول پر رکھتے ہوئے کہا۔ سینی کا توازن قائم نہ رہ سکا، جگ ٹوٹنے سے سارا دودھ انگنائی کے فرش پر بہہ گیا۔ چمپا اسے افسوس سے دیکھتی رہی۔ اب اتنی رات کے دودھ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا۔ اس پر افسوس نہ کرو چمپا باجی، کمال نے گہری آواز میں آہستہ سے کہا۔ چمپا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ کمال نے چمپا کو آج ان کی زندگی کی ایک اور سیڑھی پر ایک پس منظر میں دیکھا جو ان کے حقیقی پس منظر تھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھ بند کر لی۔ لکھنؤ، پیرس، کیمبرج، لندن، روم اور میڈرڈ والی چمپا، مراد آباد کے محلے گٹر کے اس نیم تاریک مکان والی چمپا، مڈل کلاس چمپا، بہادر چمپا عرف نئے ہندوستان کی آگلاور دلاور حسینہ، واہ بجیا، تمہارا جواب نہیں، مانتا ہوں۔ کمال مراد آباد میں 2 دن رکا۔ رات کو اسے اسی عہدے اور نارنجی شیشوں والے کوٹھے کے کمرے پر پہنچایا گیا جہاں وہ سب سے پہلے جا پہنچا تھا۔ آدھی رات تک وہ چھجے میں کھڑا سامنے کا منظر دیکھتا رہا، جہاں چاند نے اپنی مٹیالی روشنی مکانوں کی چھتوں
مسجدوں کے مینار اور نیم کے درختوں پر پھیلا رکھی تھی۔